बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत ने जिस कन्फ्यूजन का, जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अपोजिशन को बात करने से रोक दिया, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आपको मालूम है कि सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन उजलत में जिस वक़्त वज़ीरे दाखिला ने कोशिश की कि उससे कहा गया कि आप पॉलिसी बयान दें कि TLP के साथ आपका क्या मुआहदा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शाम को वज़ीर आज़म साहब देंगे, और साथ ही इन्होंने एडजर्न कर दी असेंबली और कहा कि जुमेरात वाले दिन अब हमारा इजलास होगा। लेकिन दूसरे दिन मंगल वाले दिन उन्होंने इजलास कर लिया। हमारे तमाम मेंबरान जो थे वो जा चुके थे, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इजलास मंगल वाले दिन करने की क्या उजलत थी, क्या इमरजेंसी थी, और उससे क्या इन्होंने हासिल किया। एक अजीबो गरीब किस्म की जो थी वो करारदाद इन्होंने की और उस पर बात भी नहीं करने दी किसी को। आज हम उस करारदाद पे बात करना चाहते थे, आज हम बात करना चाहते थे, और कुछ सवालात थे हमारे जो हम हुकूमत वक्त से पूछना चाहते थे। आज हम इनसे ये पता करना चाहते थे कि आपने TLP के साथ क्या मुआहदा किया था, जो आपका पहला मुआहदा था वो क्या था, और अगर आपने कोई मुआहदा किया था तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। आपने उनको बैन कैसे कर दिया, किस कानून के तहत आपने उन पर बैन लगाया, उनको कालादम करार दे दिया, और फिर दूसरे दिन बैठकर आपने उजलत में उनको कालादम करार दिया, मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, लाशें गिरा दी, पाकिस्तान की पुलिस के जवान मारे गए जो हमारे बच्चे थे, TLP के कारकुन मारे गए जो हमारे बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। क्यों? ये कौन सा तरीका था? और फिर दूसरे दिन आप उनके साथ बैठ गए कि जनाब हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। असेंबली में आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने शाम को कौम से खिताब किया, और उन्होंने क्या खिताब किया, कौन सी पॉलिसी थी। और फिर दूसरे दिन जिस वक्त आप मंगल वाले दिन आना चाहते हैं, तो कम से कम इतना तो टाइम दे हम मेंबरान को कि हम पहुंच सकें। हमारे किसी मेंबरान ने सिंध से आना था, इंटीरियर सिंध से आना, कराची से आना, रहीम यार खान से आना, तो कैसे पहुंचते लोग। तो ये सारा मामला जो है उजरत में, एक अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को खराब कर रही है। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम जो है वो ईवान में आते और वो आके कहते कि नामूस रसालत के लिए मैंने ये इकदामात किए। लेकिन वजीर आजम साहब गायब हैं। उन्होंने एक आम रुकन को, जो हमारा भाई है, उसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर, भाई अमजद नियाजी के दरमियान जिन्होंने ये तहरीक पेश की थी, क्या उनके दरमियान और TLP के दरमियान मुआहदा हुआ था, या हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा हुआ था? अगर हुकूमत ने मुआहदा किया था तो फिर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए था, हुकूमत को जो है वो करारदाद लानी चाहिए थी। और दूसरा, करारदाद में क्या लिखा है? करारदाद आज जब आपने पढ़ी है तो करारदाद इतनी गोल मोल है जिसका कोई ना सर है ना पैर। करारदाद में लिखा है कि आप बहस करें, कमेटी बनाएं और बहस करें। किस चीज पर बहस करूं? आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। किसी मुल्क के सफीर को निकालना या सफीर भेजना आपके इख्तियार में है। आप वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि वो ठीक है। हाँ, उस पर फिर अगर किसी को एतराज होता तो वो फिर हाउस में बात कर सकता था। आपने एक्शन क्या किया है जिस पर जो है वो बहस की जाए? कोई आपने एक्शन ही नहीं किया तो बहस किस चीज पर होगी? तो मकसद इनका ये था कि सबको बेवकूफ बनाना, टाइम गेन करना। कोई क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में। इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में इनको कह दो कि हमने करारदाद पेश कर दी है और उस पर बात ना करने दो किसी को।
اور پھر کہہ دو فلاں جماعت تو آئی نہیں. بھائی ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. آج ہم موجود ہیں, آئیں بیٹھے, ہم سے کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں بطور وزیر اعظم کہ آپ نے کیا اپنا فرض ادا کیا. میں پھر مجھے یہ بات نہیں کری. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے شان رسالت کے حوالے سے, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کے حوالے سے کوئی کوشچن نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی شخصیت. ہم نے ثابت کی ایکشن سے, باتوں سے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا, شاید ہی کسی نے کیا ہو. ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ہر مسلمان کو سمجھتے ہیں کہ وہ عاشق رسول ہے, لیکن یہ آپ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کوئی ایکشن نہیں کر رہے, آپ باتوں میں ٹال رہے ہیں ہر چیز کو, قتل و عام کر رہے ہیں. پورے معاشرے کو آپ نے کس حالت میں رکھا ہے؟ ہمارے زمانے میں بھی تو ڈنمارک پہ جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ کی شان کی گستاخی ہوئی تھی, ایک خاکے بنانے کی کوشش کی گئی تھی, اور یوٹیوب پر آئے تھے, آپ کو پتہ ہے, اور گوگل پر آئے تھے. میں وزیر اعظم تھا, میں نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو کہا تھا کہ یہ ہٹاؤ ورنہ ہم ایکشن کریں گے. گوگل نے ہٹا دیے, یوٹیوب نے نہیں ہٹائے, تو ہم نے یوٹیوب کو بند کر دیا تھا. بطور وزیر اعظم اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ, کیا میں اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس پر بحث کروا رہا تھا؟ یہ کیا بات ہے؟ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اپنی ذمہ داری میں مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. آج ہم بات کرنا چاہتے تھے, آج ہم ان سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے. آج ہم پوچھنا چاہتے تھے کہ ٹی ایل پی کے جو معصوم لوگ مارے گئے ہیں, نہتے لوگ مارے گئے ہیں, ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کے اوپر ذمہ داری فکس ہوتی ہے؟ جو پولیس والے مارے گئے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر فکس ہوتی ہے؟ پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ 124 اور 25 دن اگر جو ہے وہ دھرنا دیتے ہیں تو وہ جائز ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے, اور وہ اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا. یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ سوالات. پھر اس کے بعد آج کوئٹہ میں جس وقت واقعہ ہوتا ہے, اور کوئٹہ میں جو واقعہ ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم جاننا چاہتے تھے. اسی طرح ہم لوگ جو پیمرا کے چیف ہیں ابصار عالم, اس کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے تھے. تو کیا یہ پاکستان کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان تک یہ معلومات پہنچے؟ اور ہم جو پاکستان کے عوام کے نمائندگان ہیں, ہمارا حق تھا یہ ہم سوالات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا, اور اسمبلی کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے اٹھ کر چلے گئے. تو کیا میسج دے کر گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ سنسیئر ہیں کاز کے ساتھ؟ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے. پاکستان کے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنی اب ختم کر دو. اب یہ گندی اور گھٹیا سیاست پاکستان میں نہیں چلے گی. اور آج کا جو کچھ جس طریقے سے بھی عمل ہوا ہے, میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. انہوں نے ٹرک کی بتی کے اوپر لگا دینا ہے. اتنی ہمت ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ جھوٹ اور دغا بازی, چلاکی, ہوشیاری, اس کو سیاست سمجھتے ہیں. اس لیے آج جو کچھ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی, ہم آئے تھے اور ہم اپنا ان پٹ دینا چاہتے ہیں. جو کہتے تھے نا کہ ان پٹ دو, ہم آئے تھے ان پٹ دینے کے لیے. تو آج آپ نے دینی نہیں تھی ہمیں ان پٹ. آج آپ نے ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ ٹی ایل پی پہ پابندی کی مخالفت کرتے ہیں اور فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو آپ ٹی ایل پی پر جو پابندی لگی ہے یہ بالکل غلط, یہ نہیں لگا سکتے. اگر ٹی ایل پی پر انہوں نے پابندی لگائی ہے, پھر کس منہ کے ساتھ ان کے ساتھ یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ریاست کا کام ہے؟ ایک طرف تو پھر دوسرے دن وہی وزیر داخلہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ارے بھائی کیا کریں, یہ تو سیاسی جماعت تو ہے نا. تو سیاسی جماعت پر پابندی لگتی ہے. اور ایک اور بات, وزیر اعظم اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ ٹی ایل پی اور میرے
جو خیالات ہیں ایک ہی ہیں. اگر تم دونوں کے خیالات ایک ہیں, اگر اس پر پھر پابندی لگ سکتی ہے تو آپ پر بھی پابندی ہونی چاہیے. اب دوسرے سوال کا جواب دیں. فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی حمایت کرتے ہیں؟ یہ حکومت کو اپنا ایگزیکٹو آرڈر استعمال کرنا چاہیے, اس کو بحث میں لائے بغیر ایکشن کرنا چاہیے. میں نے یوٹیوب کو بند کیا تھا. نکالنا چاہیے. منظور صاحب تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی دل آزاری اس نے کی ہے تو اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کریں, جو بھی طریقہ کریں, خواہ وہ ایکسپلشن سے کریں, احتجاج سے کریں. لیکن وزیر اعظم کہتا ہے میں نے تو خطوط لکھے ہیں. کبھی اس نے بتایا کہ ان خطوں کا جواب کس نے کیا دیا آپ کو؟ منظور صاحب نے کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دینا چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت واضح کرے. حکومت کا کام ہے نا, اپوزیشن تو نہیں نکالے گی. کون نکالے گا؟ چھبیس اپریل کو پی ڈی ایم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا, آپ جا رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں تو اطلاع ہی نہیں ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے استعفے دے دیے. جو میں بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں, دیکھیں اس کو کنفیوز نہ کریں. وزیر اعظم پاکستان اپنی فرائض منصبی ادا کرنے میں اس معاملے میں مکمل طور پر ناکام. بس یہ میں آپ کو بتا دوں.